ارض پاکستان کے حالات نہایت کشیدہ ہیں۔ کوئی بھی شہر ہو، کوئی بھی صوبہ ہو، حتیٰ کہ ریاست آزاد کشمیر، اس کے حالات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ تو ان حالات کے اندر جو پاکستان کی صورتحال ہے اور اوور آل تمام امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے خطبہ میں ایک سوال کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے کلمہ پڑھنے کے باوجود ہمارے پاس اللہ تعالی کی کتاب قرآن مجید ہونے کے باوجود اور محترم بھائیوں ہمارا قبلہ بیت اللہ ہونے کے باوجود اور ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہونے کے باوجود اور یوم قیامت جھنڈا بردار ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لواء الحمد یوم القیامت بیدی، کہ اللہ تعالی کی حمد کا جھنڈا قیامت والے دن میرے ہاتھ کے اندر ہوگا۔ آدم ومن سواہم تحت لوائی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آنے والا ہر ایک بندہ وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ ہمارے پاس ایسا نبی ہونے کے باوجود اور محترم بھائیوں ہماری یہ امت مسلمہ تمام امتوں میں سے افضل ہونے کے باوجود کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم تمام امتوں میں سے سب سے بہترین امتوں لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود محترم بھائیوں سوال یہ ہے کہ ہم ذلت کا شکار کیوں، ہم ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ ہمیں جس طرح برتری حاصل ہونی چاہیے تھی، ترقیاں ملنی چاہیے تھی، محترم بھائیوں ہم تنزلیوں کا شکار کیوں ہیں؟ تو محترم بھائیوں چند ایک وجوہات ہیں کہ ہم نے کلمہ تو پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اپنی زبان سے یہ ادا تو کیا ہے، لیکن اس کے مطالب و مفاہیم کو سمجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، اپنی زندگیوں کے اندر اس کو اپلائی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اور اسی بات کو لے کر کے شاعر نے بھی کیا خوب کہا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ محترم بھائیوں زبان سے کلمہ تو ادا کیا ہے، لیکن جو اس کا زندگی کے اندر اثر ہونا چاہیے تھا وہ اثر موجود نہیں ہے۔ اور محترم بھائیوں قرآن پاک تو موجود ہے، لیکن ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے اندر میسج کیا دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی اپنے بندے سے ہم کلام ہیں، باتیں سمجھا رہے ہیں، احکامات نازل ہوئے ہیں، جو غلط چیزیں تھیں وہ بھی بیان کر دی گئی ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر نہیں چلنا، یہ کام آپ نے نہیں کرنے والے کام بھی بیان کر دیے، جو نہیں کرنے والے کام تھے وہ بھی بیان کر دیے۔ لیکن محترم بھائیوں قرآن مجید کو ہم نے صرف اور صرف اگر پڑھا ہے تو وہ برکت کے لیے پڑھا ہے،
سمجھنے کے لیے کہ میرا رب مجھ سے کہتا کیا ہے، اس لیے کوئی نہیں پڑھتے۔ اور محترم بھائیو، یہ بھی وجہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق، محبت، حب کے دعوے تو بڑے کرنے والے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب، اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ صرف دعویٰ ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں ہمارے خوشیوں کے عوامل ہیں، خوشیاں آتی ہیں، غمیاں آتی ہیں، لیکن محترم بھائیو، ہم نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھا ہے کہ ہم نے یہاں پر کس طرح اپنا رول ادا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا ہمیں نہیں پتا۔ یہی وجوہات ہیں کہ محترم بھائیو کہ ہم نے ترقیوں کو چھونا تھا، اور اس کے وعدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان چیزوں کے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ تم مسلمان ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں نے بلندیوں کو چھونا ہے، تم نے ہی ترقیوں کو چھونا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ اگر تمہارے اندر ایمان موجود ہے، امن کے حقدار تم ہو، بد امنی تمہیں چھو کر کبھی نہیں گزر سکتی۔